नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम उन खबरों की बात करेंगे जो पीछे सवाल छोड़ जाती हैं। ऐसी खबरें जो इस वक्त मिनट मिरर न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें हैं, वो आज हमने 5 खबरें पिक की हैं। उनका हम आपको थोड़ी सी समरी बताएंगे और थोड़ा सा कमेंट करेंगे। आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रजा। सबसे पहले जो द मोस्ट रेड वो आर्टिकल है वो है डॉक्टर इकरामुल हक का, और उन्होंने अपने इस आर्टिकल में पनामा स्कैंडल गेट के ऊपर कुछ यादें ताज़ा करने की कोशिश की है। आपको याद होगा नाजरीन के पनामा गेट ये पाकिस्तान में 1 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक 100 मोटो नोटिस लिया। उस 100 मोटो का मकसद सिर्फ यही था कि ये जो बेनामी अकाउंट्स हैं या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दौलत है, जायदादें हैं, उनका कोई ट्रेल लगाया जाए और उनको वापस ले आने की कोशिश की जाए। पनामा केस खत्म हो गया। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई और इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, इन्होंने बेनामी जो अकाउंट्स हैं या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं और जायदादें हैं, उनको वापस लाने के लिए 3 एमनेस्टी स्कीम्स जारी की गई। एक मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और 2 इमरान खान की हुकूमत ने। उन्होंने लोगों को खुली ऑफर दी कि भाई आप अपनी बैरून मुल्क जो दौलत है वो वापस ले आए और आपसे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। इसका कोई खातिर खा क्या रिजल्ट निकला कि सिर्फ 191 अरबपति अफराद ने सिर्फ 61 अरब रुपए पाकिस्तान में ले आए। उस एमनेस्टी स्कीम की ये शर्त थी कि उसमें जो भी बंदा अपनी दौलत वापस ले आएगा उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा, उनको लीगल कवर दिया गया है। ये पाकिस्तान में हो रहा है कि लूट मार के बाद फिर एमनेस्टी स्कीम, फिर लीगल कवर। क्या ये इंसाफ है कि आपने ऐसे लोग जिन्होंने अरबों रुपए लूटे उनको एक खुली छुट्टी दी, बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा किया है कि प्लीज़ आप अपने पैसे वापस ले आएं। ओह थैंक यू वेरी मच, आप अपने पैसे वापस ले आए हैं। हालिया दिनों में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों से अपील की कि आपके जो बैरून मुल्क हज़ारों बिलियन डॉलर्स स्टैश्ड हैं गैर मुल्की बैंकों में, तो उनको आप वापस ले आए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये 30% दौलत, लूटी हुई दौलत वापस आ जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। ये थी द मोस्ट रेड न्यूज़। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा मोस्ट रेड। ये भी एक आर्टिकल है और ये डॉक्टर अरशद एच अब्बासी ने तहरीर किया है। डॉक्टर अरशद एच अब्बासी ने इस आर्टिकल जिसका उन्वान है ओपन लेटर टू नेपरा चेयरमैन वसीम अख्तर, उसमें नेपरा को कुछ झंझोड़ने की, जगाने की कोशिश की है। उसमें यह कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कोयले से चलने वाले प्लांट्स हैं वो अपनी कैपेसिटी पे नहीं चल रहे, वो मैक्सिमम 80% कैपेसिटी पे चलते हैं, जबकि उनको जो पेमेंट की जा रही है वो 100% कैपेसिटी की जा रही है। भाई जब आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं बिजली पैदा कर रहे तो फिर आप ये पूरी पेमेंट क्यों ले रहे हैं? और ये सारा कुछ जो करने कराने वाला काम है ये नेपरा का है। डॉक्टर अरशद अब्बासी ने इस अपने बहुत ही जज्बाती आर्टिकल में चेयरमैन नेपरा को जरा थोड़ा गैरत दिलाने की कोशिश की है। कहा कि जो आपकी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर जो वो फैसिलिटीज हैं कि उस बिल्डिंग में नेपरा के चेयरमैन के लिए एक प्राइवेट जिम बनाया गया है
کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے, ان کے موڈ کا خیال رکھا جائے, ان کو کسی قسم کا ذہنی جسمانی دباؤ نہ ہو. ایک 5 سٹار ٹائپ لگژری آفس ہے نیپرا ہیڈ کوارٹر, اور جو کارکردگی ہے وہ عوام کے خون پسینے کو نچوڑنے پہ لگی ہوئی ہے. یہ آرٹیکل بہت وائرل ہے, سرکولیٹ ہو رہا ہے, آپ بھی اس کو پڑھیں اور نیپرا کی حقیقت کو جانیں. تیسری ہماری جو موسٹ ریڈ اور بہت ہی وائرل نیوز وہ ہے اقرار الحسن کا جو ابھی ویڈیو لیک ہوا ہے. اس میں اقرار الحسن نے کچھ وضاحت دینے کی کوشش کی ہے. اس پہ منٹ مرر نیوز پیپر کے ایڈیٹر ان چیف علی سجاد صاحب نے بھی ایک اپنے کالم میں اس موضوع کو اٹھایا ہے. انہوں نے اس بات یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقرار الحسن ایک مشہور آدمی ہے, اور مشہور آدمی کو جہاں پہ بھی پبلک میں وہ ان کا وہ ہو ایکسپوجر ہو تو لوگ ان کو دیکھ کر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے, کوئی تالی بجاتا ہے تو کوئی بو بھی کرتا ہے, کوئی ایسا فکرہ کہہ دیتا ہے جو ذرا ناگوار ہوتا ہے. تو جو سیلیبریٹی سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہر طرح کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ جہاں پہ ٹالریٹ کرنا ہوتا ہے ٹالریٹ کریں, جہاں پہ سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے وہ سیلیبریٹ کریں. اقرار الحسن اب صحافی تو رہے نہیں, وہ ایک سیاستدان بھی ہیں. تو سیاستدان جب پبلک میں ہوتے ہیں تو ان کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. سیاست تو ہے ہی ٹالرنس کا نام, سیاست ڈائیلاگ کا نام ہے, لیکن وہ جو ویڈیو ہے جس میں اقرار الحسن ایک کوئی امیگریشن کا آفیشل ہے جس نے ان پہ کوئی عمران خان کے حوالے سے بات کر دی تو اس کے اوپر چیخ رہے ہیں کہ آپ نے وردی پہنی ہوئی, میرے ٹیکس سے پہنی ہوئی ہے, اور آپ اب یہ بات کیمرے کے سامنے کریں. دیکھیں آپ پبلک ویو میں ہوتے ہیں تو ایک سیاسی بات تھی, اس نے سیاسی بات کی تو آپ اس کا سیاسی جواب دے دیتے. اور کیا جو گورنمنٹ آفیشل ہیں جو وردی میں ہیں وہ سیاسی کومنٹ نہیں کر سکتے؟ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. اگر اس آفیشل کی کسی ڈیوٹی پوائنٹ سے آپ کو کوئی اختلاف ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا, ناجائز مطالبات کر رہا ہے, فیور مانگ رہا ہے, یا اپنی ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہے, اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو اس کے اوپر آپ اس سے گریل کریں. لیکن کوئی پولیٹیکل کومنٹ ہے تو اس کو آپ پولیٹیکل کومنٹ میں ہی سیٹل کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ کسی کی تضحیق کی جائے. آخری خبر وہ یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کی ایک فائل جس کا تعلق آسٹریلیا کے اعلیٰ حکام کے ساتھ تھا, اس کو امریکہ میں جو کہ جیفری ایپسٹین ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت وہ فائل ویب سائٹ پہ اوپن کی گئی, لیکن وہ پراسرار طور پر غائب کر دی گئی ہے. اس کی پراسراریت غائب ہونے پر عوام نے بہت ریئیکٹ کیا ہے. اس پہ ایک ویب سائٹ نے کہا کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ جیفری ایپسٹین سے متعلق جو بھی فائلز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ غائب ہو سکتی ہیں, الٹرڈ ہو سکتی ہیں, چینج ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے جب اپلوڈ ہوئی تھی اس کے فوراً اسکرین شاٹ لے لیے تھے, اور اب انہوں نے اس کو وائرل کر دیا ہے. اس فائل کے مطابق جیفری ایپسٹین کے ساتھ آسٹریلیا کے اعلیٰ حکام کے تعلقات تھے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کا بھی یہ جو آج کل سکینڈل چل رہا ہے کہ اس میں پیڈوفائل ہے, سیکس ٹریڈ ہے, اور اس طرح کی ایلیسٹ اور لگژری پارٹی ہے, ان سارے سوالات کے جواب ملتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ جیفری ایپسٹین نے نہ صرف امریکن سوسائٹی کو ہٹ کیا ہوا تھا, ٹارگٹ کیا ہوا تھا, نہ صرف یو کے کی پارٹیز کو ہٹ کیا ہوا تھا, عرب ممالک کے نام بھی آ رہے ہیں جس میں عرب شہزادے ان کے نام بھی آ رہے ہیں, عرب شہزادیوں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ بھی ان پارٹیوں کا حصہ تھے. اب یہ بات چلتے چلتے آسٹریلیا تک جا پہنچی ہے. پاکستان میں رہنے والے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیفری ایپسٹین کا نام اس کی فائلز میں
کہیں نہ کہیں یا کبھی نہ کبھی ایک ایسی شخصیت ہے پاکستانی جس کا نام آ سکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ جیفری ایپسٹین کی جو ای میلز ہیں ان میں عمران خان کا ذکر 1 یا 2 بار آیا ہے، لیکن وہ کوئی اچھے لفظوں میں نہیں آیا۔ عمران خان ایک اور طرح کی سیلیبریٹی تھا، اور وہ اپنی جو لگژری یا پلے بوائے لائف تھی اس کے لیے اسے کبھی کسی جیفری ایپسٹین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کی اپنی ایک سٹار اپیل تھی۔ تو جیفری ایپسٹین کی اس جو فائل کی گمشدگی کی خبر ہے، یہ دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے، اور اس کو منٹ مرر کی ویب سائٹ پہ بھی بہت دلچسپی سے پڑھا گیا ہے۔ تو ناظرین، منٹ مرر نیوز پیپر کوشش کرتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسی خبریں لے آئے جو صرف آپ کے لیے معلومات کے اضافے کا باعث نہ بنے، بلکہ آپ کے ذہنوں میں سوالات چھوڑ جائیں۔ جب ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔